السلام علیکم گریڈ 4 چیپٹر نمبر 1 نزول وحی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام نبیوں پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام یا کلام کو وحی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے اہل عرب بت پرستی، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف گامزن کیا جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب نبی اکرم خاتم النبیین کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل دور غار ہرا میں جانے لگے۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے رہتے تھے لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ خاتم النبیین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار ہرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے، اے نبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسانوں کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ شارٹ کویسچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے جاتے تھے۔ سوال نمبر 2، پہلی وحی کب اور کہاں اور کس کے ذریعے سے نازل ہوئی؟ جواب، رمضان کے مہینہ میں غار ہرا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ سوال نمبر 3، ورقہ بن نوفل کون تھا؟ جواب، یہ اللہ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس آ چکا ہے۔ سوال نمبر 4، ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ کس کو سنایا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کو۔ سوال نمبر 5، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، پڑھیے، اے نبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ لانگ کویسچن ہے، وحی کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام نبیوں پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام یا کلام کو وحی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب بت پرستی، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اس فکر میں ڈوبے رہتے کہ کس طرح ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف گامزن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سوال نمبر 2، نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نزول وحی کا واقعہ جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول تھا، غار ہرا میں پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی اور عبادت کے لیے غار ہرا میں تشریف فرما تھے۔ فرشتے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فرشتے نے کہا، پڑھیے، اے نبی، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ حالت میں گھر واپس آئے۔ پہلی وحی غار ہرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ پڑھو، جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا۔ پہلی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ گھبراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر گھر واپس آ گئے۔ حضرت خدیجہ کی تسلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ ایک عالم تھے۔ نبوت کی تصدیق، ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وحی کا سلسلہ، اس واقعے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ کی نیکیاں آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ حافظ۔